زمانہ تھا اندھیرے کا، انسان گمراہی میں مبتلا تھا، ظلم، شرک اور نفرت کا راج ہر طرف تھا۔ لیکن ایسے وقت میں ایک روشنی چمکی، ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، جو سچائی، ایمان اور رحمت کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، برسوں تک۔ آج ہم سنتے ہیں اس انسان کی کہانی جس نے توحید کی آواز بلند کی، صبر کی مثال قائم کی اور اللہ پر بھروسے کی انتہا دکھائی۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام ایسے نبیوں میں سے ہیں جو اولو العزم یعنی صبر اور عزم میں سب سے بلند مرتبے والے پیغمبروں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک توحید کی دعوت دی۔ قرآن میں آپ کا ذکر 40 سے زیادہ مرتبہ آتا ہے اور سورہ نوح بھی انہی کے نام۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو۔ سورہ نوح آیت نمبر 3۔ انہوں نے دن رات پورے اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن لوگ انکار کرتے رہے، کچھ ہنستے، کچھ تنسیخ اڑاتے، لیکن نوح علیہ السلام اپنی محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ بار بار اپنی قوم کو سمجھاتے، انہیں توحید کی دعوت دیتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ایک کشتی بنانے کا حکم۔ انہوں نے کشتی بنانا شروع کی۔ سب نے ان کا مذاق بنایا، لیکن نوح علیہ السلام اپنی ہمت اور بھروسے کے ساتھ کشتی بناتے رہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، پانی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اصحاب، اپنے گھر والوں اور ہر جانور کی ایک ایک جوڑی کو کشتی میں بٹھا دیا۔ ان کا خود اپنا بیٹا اور بیوی کشتی میں نہیں آئے۔ آخری لمحوں تک نوح علیہ السلام نے دعا کی، مگر وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر گئے۔ طوفان آیا، دنیا ڈوب گئی، لیکن نوح علیہ السلام اور وہ جو ایمان لائے تھے کشتی میں محفوظ رہے۔ اللہ کی رحمت کا ثبوت اس کشتی میں تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، زمین نئی زندگی کی طرف چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد زمین پر بسنے والوں کا سلسلہ انہی سے چلا۔ آج بھی حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہم سب کے لیے زندہ ہے، صبر، توکل اور اللہ کی رحمت پر یقین۔ انہوں نے اللہ سے وہ بڑا پیغام حاصل کیا جو رحمت، مغفرت اور انسانیت سے لبریز ہے۔ ان کی دعا تھی جو ہر دل کو روشنی دے سکتی ہے، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو، میرے گھر میں ایمان لانے والوں کو، سب مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو روحانی کامیابی دی، اور ان کی کہانی آج بھی ہر اس دل کو روشن کر دیتی ہے جو رحمت اور توحید کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی کہانیاں ملتی رہیں۔